دیکھیں جی، ہمارے جو دماغ ہے، اللہ پاک نے اگر انگریزی لحاظ سے اس کو سمجھا جائے تو اس طرح یوں ہم سمجھیں گے کہ ہمارے جسم میں 8 ہارمونز ہیں، کل کام کرتے ہیں، جن کا 5 کا تعلق ہماری باڈی سے ہے اور 3 کا تعلق ہمارے دماغ سے، جس میں پچوٹری گلینڈ ہے۔ اور پچوٹری گلینڈ جو ہے اس کا کام یہ ہے کہ وہ دماغ کے تمام تر نظام کو، پیغام کو وصول کر کے آگے 5 جو ہمارے ہارمونز ہیں ان کو کنٹرول کرتی ہے اور ان کو دماغ پہنچاتی ہے۔ دوسری ہے ایک جو پائنیر گلینڈ، یہ ہماری نیند میں آنے میں ہماری مدد کرتی ہے، ہمارے سکون آنے میں مدد دیتی ہے۔ میں یہاں جو باتیں کروں گا وہ بہت ہی زیادہ پرانے حکماں کی زندگی کے نچوڑ، اور سب سے اہم بات جو میں کروں گا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک مقدسہ کے حوالے سے۔ میں اس بات سے ہی آغاز کروں گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس یعنی حدیث مبارکہ سے، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے، اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے، کہ ایک آدمی ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے پاس آیا اور ان سے فرمایا مجھے کوئی ایسی چیز بتائیے کہ میری دنیا اور میری آخرت ٹھیک ہو جائے، میری دنیا اور میری آخرت دونوں جہانوں میں کامیاب ہو جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 2 چیزوں پر کنٹرول کر لو، تمہاری دنیا بھی ٹھیک ہو جائے گی اور آخرت بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ میری جو زندگی کا نچوڑ ہے، یا میری جو زندگی کی ریسرچ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس آیت مبارکہ، اس فرمان مقدسہ کے حوالے پہ ہی میں نے گزاری ہے اور میں آگے بھی گزارنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو 2 تمہارے جبڑوں کے درمیان ہے، زبان، اس پہ کنٹرول کر لو۔ یہ ایک لمبا چوڑا فیچر ہو جائے گا، میں آسان الفاظوں میں بیان کروں گا۔ زبان ہے، اس پہ کنٹرول کر لو۔ اگر تم نے زبان پہ کنٹرول کر لیا تو آخرت تمہاری ہے، تم آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ جھوٹ نہ بولو، کسی کا حق نہ کھاؤ، اور کسی کے غیبت نہ کرو، کسی کو گالی نہ دو، کسی سے یعنی بدتمیزی نہ کرو، اخلاق سے پیش آؤ، یہ زبان کا کام ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور بھی بہت سارے ہیں یہ خیر۔ دوسرے نمبر پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جو 2 رانوں کے درمیان میں، یعنی نفس، اس پہ کنٹرول کر لو، آپ کامیاب ہو، دنیا میں آپ صحت مند ہو، دنیا میں آپ کبھی بھی ناکام نہیں ہو سکتے۔ قربان جاؤں جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پہ، جنہوں نے ایک نقطے میں جو ہے تمام تر دنیا کے تمام مسائل کا حل بتا دیا۔ اب آتے ہیں اس کی ریسرچ کی طرف، یعنی کیا ہے یہ اس کے مطلب۔ انسان کی جو صحت ہے، انسان کی جو لمبی عمر ہے، اس کا انحصار ہمارے خون کی فراوانی، خون کی پتلے پن پہ، خون کے اندر انتڑیوں کے لچک پن پہ۔ جتنی ہماری جو انتڑیاں ہیں وہ لچکدار ہوں گی، اتنا ہی زیادہ انسان صحت مند ہوگا، اور اس کے خون میں جو اگر خون پتلا ہے اور خون صاف ہے اور اس کی صفائی ہے تو اتنی ہی زیادہ روانگی سے خون ہمارا پورے جسم میں گھومے گا، اور جس سے انسان صحت مند اور لمبی زندگی اس کو ملے گی۔ اب ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یوں ہے کہ جوں عمر وقت گزرتا ہے، عمر گزرتی رہتی ہے، تو ہمارے یہ خون میں جو لچک پن ہے، وہ خون کا جو پتلا پن ہے وہ گاڑھا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور گاڑھا جو خون ہے وہ اوپر والی سطح پہ، آپ کو پتہ ہے کہ مایا چیز جو ہے اوپر والی سطح پہ دماغ کی طرف وہ خون کی سپلائی کم ہو جاتی ہے، جس سے دماغ وہ فیصلے نہیں کر پاتا جو اس کو پیغامات ملتے ہیں اور وہ کرتا ہے۔ دماغ کے اندر 12,000 اعصاب ہیں، باریک باریک ریشے جن کو ہم اعصاب بولتے ہیں، وہ ہمارے پورے جسم میں پھیلے ہیں۔ جب بھی کوئی ہمارے جسم کو کوئی غیر یعنی فارن باڈی ٹیچ ہوتی ہے یا کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے، تو وہ دماغ احکامات دے کر پھر اسی وقت اس کے اندر ایک ایسا یعنی سسٹم پیدا ہو جاتا ہے، پچوٹری گلینڈ اس جو حدودیں دوسری ہیں، 5 حدود جن کو میں ذکر کیا ہے،
ان کو احکامات جاری کر کے فوراً اس کا تدارک کرتی ہے، فوراً اس کے اوپر جو وہ اس باڈی کو یعنی اپنے آپ سے بچاتی ہے اور ایسے ہارمونز خارج کرتی ہے جس سے ہمارے باڈی میں ہونے والے نیگیٹو اثرات کو پازیٹیو اثرات میں بدل دیتی ہے۔ ایک دوسری بات، اچھا اب یہ خون کا جو نظام ہے اس میں نے آپ کو بولا کہ گاڑھا پن آ جاتا ہے۔ یہ گاڑھا پن کیوں آتا ہے؟ گاڑھا پن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ذات پاک والی وہ جو نفس کے متعلق تھی کہ دو رانوں کے درمیان اس کو کنٹرول کرو، اس کے بعد پہ آئیں گے۔ دیکھیں انسان کا جو وجود ہے وہ ایک نطفے سے بنا ہے، منی سے بنا ہے، سپرم سے بنا ہے، جم سے بنا ہے، اور اسی پہ ہی انسان کی جو زندگی کا دار و مدار ہے اور اسی سے ہی انسان کا تعلق ہے۔ جیسے جیسے ہم یعنی غذائیں ایسی کھاتے ہیں، اس میں تمام تر چیزیں آ جائیں گی۔ جیسے جیسے ہم غذائیں ایسی کھاتے ہیں، ایسی غذائیں جن سے ہمارے جسم میں، ہمارے جگر میں، ہمارے معدے میں ایسی تحریک پیدا ہوتی ہے، صفرائی سوداوی مادے پیدا ہوتے ہیں، زہریلے مادے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ مادے ہمارے جسم سے جو ہماری طاقت ہوتی ہے، جو ہماری جوہر حیات ہوتا ہے، جو ہمارے سپرمز ہوتے ہیں، وہ ان کو ہمارے جسم میں ٹھہرنے نہیں دیتے، وہ ہمارے جسم کو پیشاب کے راستے خارج ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ جب ہمارے پیشاب کے راستے وہ جرمز، وہ سپرمز، وہ پس سیل، وہ جناب منی، وہ چیز خارج ہونی شروع ہو جاتی ہے، اور خارج ہوتے ہوتے ہمارے جسم میں چکناہٹ، ہمارے جسم میں جو چکنا پن تھا، جو خون کو پتلا رکھتا تھا، جو خون میں لچک آتی تھی، وہ بتدریج ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور ہمارا خون جو ہے وہ گاڑھا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور جو ہمارا خون گاڑھا ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اوپر والی سپلائی جو ہے نا اس کی بند ہو جاتی ہے۔ چکنی رطوبت، وہ چکنا پن ہمارے جسم سے جیسے جیسے نکلتا رہتا ہے، وہ چکنا پن ہمارے خون سے جیسے جیسے نکلتا رہتا ہے، ہمارے خون میں گاڑھا پن آتا رہتا ہے، اور ہمارے جو انتڑیاں ہیں وہ خشکی کی طرف آ جاتی ہیں، خشک ہونا شروع ہو جاتی ہیں، ان میں وہ لچک نہیں رہتی، ان میں وہ چکناہٹ نہیں رہتی، جس کی وجہ سے وہ خشکی سے سکڑنے اور پچکنے لگتی ہیں، اور ان میں خون بھی گاڑھا ہوتا ہے، اور خون کی سپلائی بھی ویسے نہیں ہوتی جیسی جوانی میں ہوتی ہے، جیسی بچے میں ہوتی ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ اس خون کے گاڑھے پن کی وجہ سے جو ہمارے اعصاب ہیں، جو میں نے کہا 12,000 اعصاب ریشے ہیں، دھاگوں کی مانند ہیں، ان کو باریک باریک جو ہے ان کو خون کی سپلائی نہیں ہوتی، اور پھر خون کی سپلائی ہونے کے بعد وہ چکناہٹ، وہ رطوبت، وہ جو ہے ہمارے دماغ میں سوکھنا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ چکناہٹ، جو رطوبت جس نے ہمارے جسم میں ورک کرنا ہوتا ہے، وہ غدودیں جس نے ہمارے جسم کو احکامات کو ورک کرنا ہوتا ہے، وہ خشک ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور بتدریج ان میں خشکی ہونی شروع ہو جاتی ہے، اور اس خشکی کی وجہ سے وہ اپنا کام پوری طرح سر انجام نہیں دے پاتی، جن کی وجہ سے وہ جناب احکامات کو وصول کرنے کی اہلیت نہیں رکھتی، اور آگے پیغام دینے کی اہلیت نہیں رکھتی، وہ خشکی کی وجہ سے سکڑنے لگتی ہیں، باریک رگوں میں خون نہیں پہنچتا، اور خون جو ہے دماغ کی موٹی رگوں میں خون ٹھہرنا شروع ہو جاتا ہے، خون کی روانگی نہیں ہوتی، جہاں خون ٹھہر جاتا ہے وہاں دماغ کی رسولی بن جاتی ہے، ٹیومر بن جاتا ہے، بلاکیج ہو جاتی ہے، اس بلاکیج کی وجہ سے ہمارے دماغ کو جو احکامات ہیں وہ کمزور ہو جاتے ہیں، اور اعصاب جو ہے وہ کمزور ہو جاتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں کہ اعصابی کمزوری ہو گئی ہے۔ اس اعصابی کمزوری کا ہماری پوری باڈی کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، اور چونکہ اس اعصابی کمزوری کا پوری باڈی کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، تو جب اوپر والا نظام درم برم ہوتا ہے تو نیچے والا نظام آٹومیٹکلی درم برم ہوتا ہے، کیونکہ اس کو کنٹرول کرنے والا جو ہیڈ تھا، اس کو کنٹرول کرنے والا جو اصل پرزا تھا وہی خراب ہو گیا ہے، اب وہ نظام درم برم ہو جاتا ہے۔ تو عرض گزارش میں کر رہا تھا کہ جو دماغ میں خشکی آ جاتی ہے، خون کا گاڑھا پن جو ہے وہاں جمنا شروع ہو جاتا ہے، خون کی بلاکیج ہو جاتی ہے، اس سے ہمارے یا خون میں گاڑھا پن آنے کی وجہ سے، خون کی صحیح سرکولیشن نہ ہونے کی وجہ سے، اور وہ اعصاب میں، وہ پٹھوں میں وہ خشکی کی وجہ سے، سکڑنے کی وجہ سے، اکڑنے کی وجہ سے ہمیں جو کمزوری اور ویکنس ہوتی ہے، وہ اعصاب و پٹھے اپنی طرف سے کھینچے چلے جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اعصاب ہمارے جو کھینچے ہوئے ہیں، اکثر لوگوں کو سنا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ کہتے ہیں اعصاب کھینچے ہوئے ہیں، اعصاب ہمارے سکڑے ہوئے ہیں۔
یار یہ جوڑوں میں ہمارے جو ہے وہ جوڑ جو صحیح طرح کھلتے نہیں ہیں، اصحاب انگلیاں صحیح طرح کھلتی نہیں ہیں، ہاتھ میرا صحیح طرح کھلتا نہیں ہے، ہاتھ میرا سن رہتا ہے، پاؤں میرا سن رہتا ہے، عضلات میرے سن رہتے ہیں، ٹانگیں میری سن رہتی ہیں، جسم کا ایک حصہ سن رہتا ہے، یار مٹی ہو جاتا ہوں، جہاں بیٹھتا ہوں وہیں بیٹھا رہتا ہوں۔ اس کی کیا وجوہات ہوتی ہے کہ اس کے خون کے گاڑے پن کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اور دماغی کمزوری، اچھا یہ جو اعصابی کمزوری ہے، بیسیکلی اعصابی کمزوری ہی پورے جسم کی کمزوری ہوتی ہے، جنسی کمزوری ہوتی ہے، عضلاتی کمزوری ہوتی ہے، اس میں جتنی بھی زیادہ تحریکیں ہیں وہ سست اور ماند پڑ جاتی ہیں۔ دیکھیں میری ایک بات سنیں، ہمیں جتنا بھی یعنی ریسرچ کر لیں، امریکہ کی طرف دیکھ لیں، WHO کی طرف دیکھ رہے ہیں ہم، جتنی مرضی جہاں مرضی بھاگ لیں، جہاں مرضی ریسرچ کر لیں، جتنی بال کی کھال اتار لیں، لیکن جیسے ہی آپ کو اس کا حل تلاش کرنے کے لیے آپ کو الحمدللہ ثم الحمدللہ، چاہے کوئی مسلمان ہے چاہے کوئی غیر مسلم ہے، اس کو صحت کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان اور اس جو ہے ان کے احکامات، اور جو اسلام نے ہمیں ہماری سنتوں کے حوالے سے، ہمیں زندگی گزارنے کے حوالے سے جو ہمیں اصول بتائے ہیں، اس کو اپنانا ہوگا، چاہے اس کے لیے کوئی جہاں مرضی چلا جائے۔ تو اس کا حل بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو میری بات کرنے کا یہ مقصد ہے کہ خون کے گاڑھا پن کو ہی پتلا کرنے کیا جائے، اور خون کے پتلے کو، اور خون جس طرح گاڑھا ہوتا ہے، جن عوامل سے گاڑھا ہوتا ہے وہ بھی میں بتاتا ہوں، اور خون کی جو سپلائی ہے کس طرح وہ ہمارے جسم میں تیز ہو جائے اس کے متعلق میں بتاتا ہوں۔ اب یہ ہو گیا اعصابی کمزوری کا پتہ چل گیا، قوت مدافعت، حرارت غریزی، حرارت قلبی، یہ انسانی جسم کا خود کار سسٹم ہے۔ اب میں تھوڑی سی عرض گزارش یہ کروں کہ ہم جو ہے بیماری کس کو کہتے ہیں؟ ایک ہوتی ہے بیماری، اور ایک ہوتی ہے جو حادثاتی بیماری۔ حادثاتی بیماری اور چیز ہے اور بیماری اور چیز ہے۔ بیماری کیا ہے کہ ہمارے جسم میں قدرتی کچھ یعنی عناصر ہیں جن سے اللہ پاک نے ہمارے جسم کو بنایا ہے۔ ہمارے جسم کو اللہ پاک نے کچھ عناصر سے بنایا ہے۔ ان عناصر میں سے آگ، پانی، ہوا، مٹی، اربع عناصر، اس کے بعد میگنیشیم، پوٹاشیم، فولاد، آئرن، یہ وہ چیزیں مختلف ہیں۔ جب ان میں کمی آتی ہے یا بیشی آتی ہے تو یہ تمام چیزوں کا مرکب ہمارا جو یہ منی ہے، تو ان میں جب کمی آتی ہے، بیشی آتی ہے، تو انسان بیمار ہوتا ہے۔ حادثاتی بیماری اور چیز ہے، جب ان میں کمی بیشی آتی ہے تو انسان کی بیماری کی وجہ ہی یہ رطوبت ہے جو انسان کے چھوٹے پیشاب کے راستے پس وغیرہ نکلتی ہے۔ جو حکمہ حضرات جو بھی اس کو پس کو روک لے، اس پس کو روک لے، پس کو نکلنے نہ دے، اور وہی کامیاب ترین علاج ہے، وہی کامیاب ترین معالج ہے، اور پھر آگے پھر وہ طاقت کی چھوٹی موٹی چیزیں بھی دے گا تو اس کے وہ اثرات ہوں گے اور وہ آدمی ٹھیک ہو جائے گا۔ اب آتے ہیں ہمارے کشتہ جات کی طرف۔ جتنے بھی ہمارے کشتہ جات ہیں، جتنے بھی ہماری مغلظات ہیں، جتنی بھی ہماری جڑی بوٹیاں ہیں، جتنے بھی زیادہ ہمارے طریقہ علاج پرانے حکمہ حضرات کے تھے، وہ اسی چیز پہ ہی فوکس تھے کہ کسی صورت میں منی کو نکلنے نہ دیا جائے۔ آپ کو میں نے آیورویدک کی بھی اسٹڈی کی ہے، میں نے نظریہ مفرد الاعضاء کی بھی اسٹڈی کی ہے، میں نے جو پرانے حکمہ کی زندگیوں کی طبی نچوڑ کی بھی اسٹڈی کرتا رہتا ہوں۔ تو آپ ایک بات کو دیکھیں، فوکس کریں، آپ دیکھیں کہ ان کا جو ایک ہی تھا۔ اچھا، تو انہوں نے جو مرد کی تعریف کی ہے نا، مرد اس آدمی کو کہتے ہیں جس میں ہر لحاظ سے طاقت ہوتی ہے، اور ہر لحاظ سے وہ مستحکم ہوتا ہے، ہر لحاظ سے وہ جو ہے وہ ناقابل شکست ہوتا ہے۔ ویسے بیسیکلی ہماری مرد کی جو ٹرمنالوجی وہ یہ ہے۔ تو مرد جو آیورویدک میں پتہ کیا ہے؟ آیورویدک میں مرد کی تعریف کیا ہے؟ آیورویدک کہتی ہے مرد اس آدمی کو کہتے ہیں جس سے منی پوچھ کے نکلے۔ کیا؟ مرد اس کو کہتے ہیں جس سے منی پوچھ کے نکلے کہ میں نکلوں یا نہ نکلوں، اس کو کہتے ہیں مردانگی، اس کو کہتے ہیں مرد۔ اب آتے ہیں جی اس کے علاج کی طرف کہ اعصابی کمزوری، جسمانی کمزوری، اگر اس کے متعلق کوئی کویسچن ہو تو میں حاضر ہوں۔ تو اس کے علاج کی طرف، اس کا علاج
بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، بتا دیا. آپ نے فرمایا کہ دل اور دماغ کے لیے کدو اچھی چیز ہے. اسی بات پہ میں نے ریسرچ کی، اپنی زندگی گزار دی. کدو کے اندر وہ کیا کیا علامات ہیں، وہ کیا کیا چیزیں ہیں جس سے ہمارے دل اور دماغ کو تقویت ملتی ہے، وہ جو وہ اپنا طاقت ملتی ہے، وہ قوت مدافعت جو ہماری مضبوط ہوتی ہے، حرارت غریزی، حرارت قلبی، ہر چیز ہماری ٹھیک ہوتی ہے. دیکھیں، آپ جتنی مرضی ریسرچ کر لیں، جتنا مرضی علاج کروا لیں، امریکہ چلے جائیں، افریقہ چلے جائیں، جدھر مرضی سرچ کر لیں، آپ کو صحت کے حوالے سے روغن کدو کی اہمیت کو آپ اگنور نہیں کر سکتے. روغن کدو کیا کرتا ہے؟ روغن کدو ان اعصاب کو، کھچے ہوئے اعصاب کو، وہ جو اعصاب تھکے ہوئے اعصاب کو، وہ خشکی کی وجہ سے اکڑے اور سکڑے اعصاب کو جو ہے وہ تر کرتا ہے، ان کی خشکی دور کرتا ہے، ان کی خشکی کو دور کر کے اور ان میں وہ تقویت دیتا ہے، وہ پٹھے، وہ اعصاب جو ہیں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. اب دیکھیں، ہمارا جو طریقہ علاج ہے کافی عرصے سے اسی یعنی مقصد ہے کہ مفروضات کے اوپر، اسی نظریات کے اوپر ہی ہے. دیکھیں میری بات سنیں، یہ اس میں یہ آ جاتا ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ روغن کدو میں اگر بلڈ پریشر لو ہے تو روغن کدو میں روغن کلونجی کی آمیزش کر کے ہم پاؤں کے تلووں پہ، ہاتھوں کی تلیوں پہ لگاتے ہیں اور روغن کدو اور روغن کلونجی پلاتے بھی ہیں. اگر کسی آدمی کو ٹائمنگ کے سلسلے سے مسئلہ ہے تو روغن کدو میں روغن سرس ملا کے پلاتے بھی ہیں اور روغن سر اس کو پاؤں کے تلووں پہ بھی لگاتے ہیں. اگر کسی شخص کو سکن الرجی کے متعلق مسئلہ ہے تو روغن کدو اور روغن اندرائن کی آمیزش کرتے ہیں. اگر کسی کو ہیپاٹائٹس جگر کے متعلق کوئی مسئلہ ہے تو روغن کدو اور روغن شیشم کا استعمال کرواتے ہیں. اگر کوئی اندرونی خشکی کے متعلق ہے تو روغن کدو اور روغن کسٹرائل کی آمیزش کرواتے ہیں اور اس کو پلاتے بھی ہیں اور کھلاتے بھی ہیں. اگر کسی کو بلاکیج کا مسئلہ ہوتا ہے تو روغن آملہ پلاتے ہیں، روغن کدو کھلاتے ہیں، روغن کدو اور روغن آملہ کی میرے پاس وہ لال ہیں. وہ ہمارے پاس طب یونانی میں، طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمیں اللہ پاک نے وہ انعامات دیے ہیں، وہ جڑی بوٹی دیا ہیں، وہ چیزیں دی ہیں جن کا ہم تصور نہیں کر سکتے. اور ہم بھاگتے کہاں ہیں؟ WHO کی طرف، امریکہ کی طرف، ان کی ریسرچر کی طرف، ان کے پلانر کی طرف، ان کی جو یعنی فارماسسٹ کی طرف، بڑے بڑے ڈاکٹروں کی طرف. تو ہمیں اللہ پاک نے زندگی گزارنے کا ایک ایسا پیارا عملی نمونہ دیا ہوا ہے اور اس کے مطابق زندگی گزارے اور صحت مندی دی ہوئی ہے. اب کسی انسان کو لال مل گئے نا تو اس کو اس کی قدر نہیں تھی، تو اس نے اس کو پرو کے اس کو اپنے گدھے کے گلے میں ڈال دی. جیسے اس کو پتا چلا تو پھر اونچی اونچی رونا شروع ہو گیا. یہ تو مرنے کے بعد پتا چلے گا کہ ہمارے پاس کیا تھی، ہماری طاقت کیا ہے، ہمارے پاس کیا کیا لال تھے، ہمارے پاس کیا کیا ہیرے تھے، ہمارے پاس کیا کیا جواہرات تھے، اور ہم پتھروں کے پیچھے بھاگتے رہے ساری زندگی. انہی کے اوپر جو ہے اپنی زندگی کا فوکس کر دیا اور اپنی زندگی گزارنے کرتے رہے. ان کی طرف آنکھیں اٹھا کے دیکھتے رہے، گندگی کی طرف، پتھروں کی طرف، نقصان کی طرف ہم دیکھتے رہے. جو ہمارے پاس لال تھے، ہیرے تھے، جوہر تھے، ہم تو ان کو جناب ان کو دیکھا ہی نہیں اس کی طرف. اور آج اگر کسی کی شخص کی باتیں سن لیں، کسی بات تو وہ عجیب و غریب حجتیں پیش کرتا ہے. وہ پنجابی کی مثال ہے، من حرامی تے حجتاں ٹھیر، گستاخی نہ ہو جائے، ناراض نہ ہو جائیے. تو بھائی جان اپنی طب کی طرف، اپنی حکمت کی طرف، اپنی جڑی بوٹیوں کی طرف آگے دیکھیں. اس میں کیا کیا راز پوشیدہ ہے، اس میں کیا کیا علاج پوشیدہ ہے. موذی سے موذی امراض، ہر چیز کا حل جو ہے، یقین کیجئے روغن کدو کی مالش کر کے پاؤں کی تلووں پہ، پاؤں کی تلیوں پہ گھڑی کے اوپر 5 منٹ دیکھ لیں، 10 منٹ دیکھ لیں، آپ کے اعصابی کمزوری، آپ کی جسمانی کمزوری، آپ کی جنسی کمزوری، اس کا حل نہ ملے تو پھر کہیے گا. رتوب آج جتنی ہماری خوراک ہے، جتنی ہماری میڈیسن ہے، جتنی ہماری جو کھانے پینے کی، اس میں کیا ہو رہا ہے؟
دماغ کو ہی تو خشک کر رہے ہیں، دماغی صلاحیتوں کو. دماغ کے اندر ہمارا دماغ کم از کم 1% کام کرتا ہے، 1.5%. اسی 1% کام کرتے والے دماغ کو ہی تو ختم کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں. یہ جو ہمارا ہے اپنا موبائل فوبیا آ گیا، ذہنی صلاحیت کو ختم کرنے کا. کھادیں آ گئی ہیں جو غذا میں رطوبت، لحمیات، جو نشاستہ دار غذائیں، جو کاربوہائیڈریٹ، جو چکنا پن تھا، جو منی کو روکنے والا، جو منی کو گاڑھا کرنے والا، جو انسان کو ٹھنڈا رکھنے والا، جگر اس کی تحریک کو ٹھنڈا کرنے والا، اس کے معدے کے زہریلے اپنا فاضل مادوں کو اخراج کرنے والا، وہ سب چیزیں تو وہ کھاد نکالتی جا رہی ہے اور اس میں مزید اضافہ کرتی جا رہی ہے. جتنی ہماری فاسٹ فوڈ ہے، جتنی ہماری اینٹی بایوٹک میڈیسن ہے، جتنی ہمارے پین کلر ہے، جتنی ہماری ہائپوٹاکسک ڈرگز ہیں، جتنے ہمارے یعنی انوائرمنٹ ہے، ان میں خشکی کا تناسب جو بتدریج زیادہ ہوتا جا رہا ہے اور نمی کا تناسب ختم ہوتا جا رہا ہے. جتنے ہمارے اپنا گھروں کا سسٹم ہے، ہوادار روشنی نہیں ہے، کھلا آب و ہوا نہیں ہے، تنگ و تاریک کمرے ہیں، اسی طرح انسان کے دلی طور پہ بھی تنگ. میں آگے کا آپ کو بات بتاتا ہوں. میرے پاس ایک آگے مل کے اونر، ملتان کے مل کے اونر، انہوں نے مجھے بتایا کہ ہماری ایک بیٹی ہے، ہماری ایک ہی بیٹی ہے، ہمارے کئی خاندان میں بیٹی نہیں ہے، تو بیٹی اللہ نے دی ہے ہمیں. تو اس کی 17-18 سال عمر ہے اور اس کی آنکھ کی پلکیں رک گئی ہیں، آنکھ کی دونوں پلکیں رک گئی ہیں، وہ جھپک نہیں پاتی، اب جھپکتی نہیں ہے آنکھیں، اس کی جو پلکیں ہیں وہ. میں نے کہا یار کیا کیا تھا اس نے، ایسا کیسے ممکن ہے، یہ عجیب بیمار. اس نے کہا جی یہ تو نہیں پتہ، لاڈلی بیٹی تھی، موبائل کی بہت زیادہ شوقین تھی، ہم نے 2-2 3 3 جو بھی اس کا یعنی بھائی، اس کا کزن، وہ غیر ملک سے آتا تھا تو امیر سے امیر 1 لاکھ 2 لاکھ 2.5 لاکھ والا موبائل لے کے آتا تھا. موبائل تھے اور موبائل بہت دیکھتی تھی. تو یقین کیجئے گا میں نے اس کا علاج کیا کیا. میں نے اس کا روغن کدو اور کھوپرا گری سے اس کا علاج کیا، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ. آپ کہتے ہیں نا حکیم غریب ہوتے ہیں، حکیموں کے پاس 75,000 روپے انہوں نے مجھے دیا. تو آپ اپنی طب کی طرف توجہ دیجئے، اپنی جڑی بوٹیوں کی طرف توجہ دیجئے، اور اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان جو ہیں وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے. پرانے حکماں کی زندگی کے نچوڑ بھی طب نبوی کے اوپر ہی تھے، ان کے اوپر زور دیجئے، ان کے اوپر دیکھیے، انشاءاللہ اللہ پاک کس طرح راستے کھول دیتا ہے. گزارش کرتا چلو، میں نے آنتیں بولا، آنتڑیاں، سوری آنتڑیاں نہیں، وینے اور ہماری شریانوں میں جو خون کی سرکولیشن ہے اس کے متعلق جو ہے وہ ہمارے خون کی وینے اور جو ہماری شریانیں ہیں وہ خشکی کی وجہ سے سکڑ اور پچک جاتی ہیں، خون کے گاڑھے پن کی وجہ سے وہاں خون جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے تو پرابلمز بنتے ہیں. میں نے آنتیں کہہ گیا ہوں، آنتڑیاں کہہ گیا ہوں. تو آنتڑیوں میں، آنتوں میں تو فضلات خارج ہوتے ہیں، اور شریانوں میں جو ہے آنتیں بھی خشکی کی وجہ سے سکڑ جاتی ہیں اور فضلات کو وہ خارج نہیں کر پاتی، اس کو بواسیر و قبض ہو جاتی ہے. لیکن جو خون کی سرکولیشن ہے وہ ہماری شریانوں میں، وہ ہماری وینوں میں، وہ بریک بریک ویزلز میں وہ ہوتی ہے سرکولیشن. ٹھیک ہے، سوری. تو اس بات پہ میں دوبارہ یہ نہیں کہہ دوں. اب ہوتا کیا ہے کہ اب ہم جب یہ خون کی سپلائی، خون کے گاڑھا پن کی وجہ سے دماغ میں کو خون صحیح طرح سے سپلائی نہیں ہوتا، یا جس معیار کا، جس کوالٹی کا خون چاہیے وہ دماغ کو نہیں پہنچتا، یا دماغ کی جو ویزلز ہے یا وہ میں نے پٹھے ہیں جو بتائے ہیں، اعصابی نظام جو ہے وہ خشکی کی وجہ سے اکڑنا اور سکڑنا شروع ہو جاتا ہے، تو پھر اس سے مختلف بیماریاں جنم لیتی ہیں. کوئی اس کو مالی خولیا کہتا ہے، کوئی کہتا ہے درد شقیقہ کہتا ہے، کوئی مائگرین کا پرابلم کہتا ہے، کوئی دماغ کی ٹیومر کہتا ہے. اچھا پھر جب یہ تو دماغی مسائل، اچھا پھر کوئی فالج لقوے کی شکایت کہتا ہے، مختلف نام ہے بیماریوں کے. پھر جب نچلے نظام کا نظام درم برم ہوتا ہے تو پھر کوئی اس کو شوگر کہتا ہے، لبلبے نے احکامات نہ مانے تو شوگر ہو گئی. اگر گردوں نے ہمارے احکامات نہ مانے تو گردے اور فیلئر کا پرابلم ہو گیا. اگر ٹیسٹس نے ہمارے احکامات نہ مانے دماغ کے تو ٹیسٹیکل فیلئر کا نظام سسٹم ہو گیا. اگر پنس کو یعنی ہمارے عضو تناسل کو خون کی سپلائی ویسے نہ ہوئی، خون کا تو مردانہ کمزوری آ گئی. اگر ہمارے جوڑوں کو میں رطوبت خشک ہو گئی خشکی کی وجہ سے تو ہمارے آرتھرائٹس کا مرض ہو گیا. اگر ہمارے گینٹھیا کا مرض ہو گیا. اگر ہمارے جلد میں خشکی کی وجہ سے
اس میں اکڑاؤ یا سکڑاؤ آ گیا تو ہم یہ کہیں گے کہ ہمیں اسکن الرجی ہو گئی ہے، جو ہمارے سورائسس ہو گئی ہے، ہمارے اسکن کا پرابلم ہو گیا، ہمیں خارش ہو گیا، ہمیں یہ ہو گیا، ہمیں وہ ہو گیا۔ اب یہی خشکی جب ہمارے جگر کو ملتی ہے تو ہمیں جگر کا پرابلم، ہیپاٹائٹس اے بی سی کا نام دے دیا۔ اب یہی جب خون کا گاڑھا پن دل کی طرف گیا تو ہم ہارٹ پرابلم ہو گئے، ہارٹ بلاکیج ہو گئی۔ اب یہی جو ہے ہمارے تلی کی طرف چلا گیا تو تلی بڑھ گئی یا تلی کم ہو گئی، تو اس کے عوامل آ گئے۔ یہی پرابلم جب ہمارے پیٹ کے انتڑیوں کو گیا تو ہم نے کہا جی ہمیں سنگرینی ہو گئی، ہمیں جناب انتڑیاں خشک ہو گئی، ہمیں درد کولنج ہو گئی، ہمیں انتڑیوں کا پرابلم ہو گیا۔ تو یہی پرابلم جب میدے میں جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں جی ہمیں پرانا ٹائیفائڈ ہو گیا، ہمیں جناب میدے کا السر ہو گیا، میدے کے پرابلمز ہو گئے۔ اب یہی جب ہمارے بیک بون کو جاتا ہے، حرام مغز کو، اسپائنل کارڈ کو، تو ہم کیا کہتے ہیں جی ہمیں جو کمر کے موڑوں کا پرابلم۔ ہاں، اب جب یہ موڑوں میں گیپ آنا شروع ہو گیا وہ خشکی رطوبت کی وجہ سے، تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے کمر کے موڑے جو ہیں وہ افیکٹڈ ہو گئے ہیں، ان میں پرابلمز آ گئے ہیں، اب وہ ان میں گیپ آنا شروع ہو گیا ہے۔ اب یہی پرابلم جب ہماری پوری باڈی کو جناب جاتا ہے تو ہم تھک کے جو چار پائی کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں۔ تو یہ ہے ہمارے جسم کا اندرونی اور سسٹم اور نظام۔ اللہ پاک نے ہمارے لیے بڑی آسانیاں پیدا کی ہیں، ہمیں اتنی تعداد میں جڑی بوٹیاں دی ہیں۔ ان جڑی بوٹیوں کا فن کیا ہے؟ کچھ جڑی بوٹیاں ہیں جو ہمیں خشکی پیدا کرتی ہیں، جس میں رطوبتوں کی زیادتی ہے ان کو وہ خشک میڈیسن دیں گے، خشک جڑی بوٹیاں دیں گے تو رطوبتوں کی زیادتی کی وجہ سے بھی انسان بیمار ہوتا ہے تو وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اچھا، جن میں رطوبتوں کی کمی ہے تو جڑی بوٹیوں میں رطوبتیں بھی ہیں، وہ رطوبتیں دیں تو اس کی رطوبتیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ اچھا، ایسی جڑی بوٹیاں ہیں جن میں خون کو پتلا کرنے کی صلاحیت موجود ہے، وہ جڑی بوٹیوں کا استعمال کریں تو خون پتلا ہو جائے گا۔ اچھا، ان جڑی بوٹیوں کا استعمال کریں جن جڑی بوٹیوں کے اندر چکناہٹ ہے تو انسان کے اندر جو خشکی ہے وہ دور ہو جاتی ہے۔ اچھا، وہ جڑی بوٹی ہے جن میں ہمارے اندر جراثیم کو مارنے کی طاقت ہے، ان جڑی بوٹیوں کا استعمال کریں تو اندرونی جو ہے جرمز ہے ان کو ختم کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ پھر ایسی جڑی بوٹیاں ہیں جو جڑی بوٹیاں ہمارے دل کی طاقت کے لیے ہیں، ان جڑی بوٹیوں کا استعمال کیجیے۔ جو جڑی بوٹیاں دماغ کی طاقت کے لیے ہیں، جو ہڈیوں کی طاقت کے لیے ہیں، جن میں کیلشیم ہے، جن میں پوٹاشیم ہے، وہ تمام تر اللہ پاک نے اس روئے زمین کے اوپر یعنی دی ہوئی ہیں، بکھری ہوئی ہیں، بچھی ہوئی ہیں، اگی ہوئی ہیں۔ تو ان سے ہمارے عوامل جو ہیں وہ جڑی بوٹی۔ اور ایک اور بات بتاؤں لاسٹ میں، جو آپ کا وقت بہت زیادہ قیمتی ہے، کہ جڑی بوٹی کا رابطہ اور انسان کا تعلق ازل سے چلتا آ رہا ہے، اور جڑی بوٹی کا رابطہ اور انسان کا رابطہ جتنا قریب سے قریب تر ہوگا، جتنا وہ پروسیس کے بغیر گزرے گی، جتنی وہ جلدی انسان کے مہیا ہوگی، اتنا ہی زیادہ اس کا فائدہ ہے۔ طب جو ہے، طب کس کو کہتے ہیں، حکمت کس کو کہتے ہیں، دانائی کس کو کہتے ہیں، کہ جڑی بوٹی کو جتنا قریب سے قریب انسان کے کیا جائے، اس میں جتنی دوری آ جائے گی، اس میں اتنی ہی اس کی افادیت میں کمی آ جائے گی۔ جتنا اس کو ہم پروسیس میں لے آئیں گے، جتنا اس کو ہم گرم کر لیں گے، جتنا اس کو مشینی لائز میں کییں گے، جس طرح اس کو کیمیکل میں ڈالیں گے، وہ اپنے جو اثرات ہے وہ کھو دے گی، وہ اپنے جو اثرات ہے بتدریج وہ کسی اور طرف چلی جائے گی۔ لیکن جڑی بوٹی جتنی قریب سے قریب تر ہوگی، اس کو اتنا ہی زیادہ فائدہ ہے، اس کے بیجوں کا، اس کے تنے کا، اس کی چھال کا، اس کے اندر پانی کا۔ تو طب یہی چیز ہے، طب کہ طب جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جڑی بوٹی کو فوراً اٹھا کے، فوراً پیس کے، گرائنڈ کر کے، روغن نکال کے انسان کو مہیا کیا جائے تو اس کے وہ جو پرابلمز ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں۔